السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پبرٹی کے حوالے سے یا پھر بلوغت کے متعلق بچوں کی جسمانی، ایموشنل، سوشل ایسی کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق بتاؤں گی، اور پھر بچیوں کو یا پھر بچوں کو اس عمل کے لیے ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم سارے پیرنٹس اس تبدیلی میں سے گزر کے آئے ہیں، لیکن جب ہماری اپنے بچوں کی بات ہوتی ہے تو ہم شرم کے مارے ان سے یہ بات ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان کو ہم ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں سب سے پہلے وہ تبدیلیاں جو بچوں میں آتی ہیں وہ شیئر کروں گی، اور پھر ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بچیوں کو یا پھر بچوں کو اس عمر میں جو گائیڈ لائن ہوتی ہے ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں، یا ان کو سمجھانے کے لیے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کو بتانا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ پبرٹی کا جو عمل ہے وہ مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 8 سے 15 لکھا ہوا ہے، کہیں 9 سے 16 لکھا ہوا ہے، اور بچیوں اور بچوں میں اس کی عمر مختلف ہوتی ہے۔ بچیوں میں 8 سے 13 سال ہوتی ہے، اور لڑکوں میں 9 یا 10 سے 15 16 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ، اس عمر کے علاوہ، اس بچے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بچوں کی خوراک کیا ہے، بچوں کی باقی انوائرمنٹل جو چیزیں ہیں ان کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں بچیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ بچے 15 سال کے بعد جا کر جوان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا سٹیج وائز تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بلوغت میں، اس میں بہت ساری سٹیپ بائی سٹیپ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بچیوں کے بارے میں بات کریں گے، تو بچیوں میں جو تبدیلی سب سے پہلے آتی ہے وہ بریسٹ انلارجمنٹ ہوتا ہے، بریسٹ کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے، جو کہ دونوں سائڈ سے ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کئی دفعہ وہ ایک سائڈ سے پہلے ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کو برڈس بولتے ہیں، اور جن ماؤں کو نہیں خبر ہوتی یا پھر وہ بچیوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی ہیں، تو یہ درد یا خارش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مختلف دوائیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ایک پمپل یا پھر پھنسی یا پھوڑے کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بلوغت کی نشانی ہے بچیوں میں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائڈ سے ایک ہی طرح کی گروتھ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ میں پہلے نشاندہی ہو جائے اور دوسری سائڈ میں بعد میں، لیکن جب بھی یہ تبدیلی آئے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پھنسی پھوڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی بچی کو درد ہو اور کسی کو نہ ہو۔ اس کے بعد مطلب پیوبک ہیئر آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ پیوبک ہیئر جو ہیں پہلے لائٹ سے ہوتے ہیں، پھر یہ ڈارکر اور تھک ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ کرلی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ انڈر آرم ہیئر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ان چہرے پہ ایکنی کا پرابلم جو ہو جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اینڈ والا جو پروسیس ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کر اس کو پیریڈز یا مینسز آتے ہیں۔ اب یہ مینسز والا جو سلسلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوں تو ریگولر ہوں، کچھ بچیوں میں یہ پہلے 1 مہینے میں آتے ہیں، اور پھر 6 منتھ یا 1 ایئر کے لیے سٹاپ ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہ سائیکل جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ اگر ایک دفعہ کسی کو پیریڈز ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ سے سٹاپ ہو گئے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ دورانیہ لمبا ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کی یا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اب ہم لڑکوں کی طرف، تو لڑکوں میں جو چینج آنا شروع ہوتا ہے، ان کے آواز جو ہے وہ بھاری، آواز میں بھاری پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے پیوبک ہیئر آنا شروع ہوتے ہیں، انڈر آرم ہیئر آنا شروع ہوتے ہیں، ان کا اسکروٹم سیک یا پھر جینیٹل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سائز میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی جو ہے وہ چھاتی چوڑی ہونا، اور ان کی ہائٹ بہت جلدی سے بڑھتی ہے اس عمر میں آ کر۔ اب یہ لڑکوں کے اندر بھی ایکنی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔
اب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بچوں کو اگر ہم پہلے سے گائیڈ نہیں کریں گے، جیسے ہی بچہ 8 یا 9 سال کا ہوتا ہے تو بچوں کو اس کے متعلق، اس پروسیس کے متعلق بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچیوں میں پیریڈز کی تیاری کرنا اور پھر لڑکوں کو احتلام کے لیے تیاری کرنا، کیونکہ احتلام کی وجہ سے ایک جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پہلے سے بچوں کو اس چیز کی آگہی نہیں دیں گے، بچے کو اس چیز کے لیے تعلیم نہیں دیں گے، تو جب اس کے ساتھ ایسا عمل ہوگا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے طور پہ بھی وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک نہیں کر سکے گا۔ سو جیسے ہی بچے اس عمر میں پہنچتے ہیں، بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی تبدیلیاں ان کے جسم میں آئیں گی، اور یہ ایک انسانی جو گروتھ ہے یا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک نارمل حصہ ہے، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ نہ صرف بچوں کی فزیکل جو چینج آ رہا ہوتا ہے وہی نہیں ہوتا، بچوں کے بہت سارے ہارمونل چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے بہت سارے ایموشنل چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان لوگوں کو پہلے سے مینٹلی طور پر تیار نہیں کرتے ہیں اور ان کو اعتماد میں نہیں لیتے تو جیسے ہی ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں بچیوں کے اندر ایک عجیب طرح کا خوف پیدا کر دیتی ہیں مینسز سے، یا پھر مینسز کے حوالے سے، یا پھر یہ ہے کہ وہ باہر کم نکلے، یا جو سیکشول ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ جو ہے بہت زیادہ خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ خوف بھی بچیوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے خوف کی وجہ سے بچیوں کو شادی کے بعد کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بات ضرور کریں بچیوں کے ساتھ، ان کو ذہنی طور پر تیار ضرور کریں، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا خوف مت پیدا کر دیں کہ وہ آگے آنے والی زندگی کے لیے ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ کہ یہ آپ نے بات چیت تو کر لیا، اب ان چیزوں کے لیے بچوں کو تیار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کو ان تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بتائیں گے۔ بچیاں اگر باہر جا رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، اکیڈمی جا رہی ہیں، یا گھر سے باہر کہیں بھی جا رہی ہیں، تو بچیوں کے اندر ایک ایمرجنسی کٹ بنا کر آپ رکھیں۔ اس کٹ میں آپ ان کے لیے پیڈ، پینٹی اور کچھ اضافی کپڑے وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں گھر میں، صاف ستھرے کپڑے، اور وہ بچوں کو بنا کر دیں، اور اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بچوں کو مکمل گائیڈ کریں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ گھروں کے اندر ایک غلط قسم کے جو پرانے کپڑے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جن کو صحیح طریقے سے دھویا نہیں جاتا، تو یہ بہت سارے انفیکشن بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی بھی احتیاط رکھنی چاہیے تاکہ بچی اگر گھر سے باہر ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اور اگر گھر میں بڑی بہنیں ہیں تو ماں کی جگہ پہ بڑی بہنیں یہ کام کر سکتی ہیں، اور اگر بچیاں ذہنی طور پر تیار ہوں گی، پہلے سے ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا، تو وہ اس تبدیلی کے بارے میں فوراً آپ کو آگاہ کریں گی۔ اسی طرح لڑکوں کے اندر ہے اور لڑکیوں کے اندر بھی ہے، پھر ان کے جو انڈر آرم شیونگ ہے، پیوبک ہیئر صاف کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح۔ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جن کو سال سال ہو جاتے ہیں پیریڈز آتے ہوئے، اور نہ ان کو غسل کے بارے میں علم ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی صفائی اور طہارت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے اس کے متعلق گائیڈ کرے۔ سو آپ نے بچوں کو نہ صرف یہ والے عمل کے، مینسز پیریڈز کے عمل کے بارے میں بتانا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اس سے لنکڈ صفائی ستھرائی ہے اس کے بارے میں بھی بچوں کو آگاہی دینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لڑکوں کے لیے جو معاملہ آتا ہے، ایک تو وہ یہ انڈر آرم اور شیونگ وغیرہ صاف کرنے والا ہے، وہ یہ فادر کی یا پھر بڑے گھر کے کوئی بڑا بھائی ہے، چاچو ہے، جو بھی ہے قریب میں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اس چیز کا اس چیز کے بارے میں بتائے، اور بچوں میں جو احتلام ہوتا ہے، جو نائٹ فلو ہوتا ہے، اس کے بعد غسل کے بارے میں بھی تیار کرنا، کیونکہ بچوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ غسل سے تو واقف ہی نہیں ہوں گے، اور یہ بہت ہی ایک حساس معاملہ ہے پاکی اور پاکیزگی کا۔
جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے بچوں کو بتانا. تو اپنے بچوں کا خیال کیجیے اور وہ اس عمر میں ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کیجیے, ان کے مسائل جاننے کی کوشش کیجیے اور ان کو حل کرنے کے میں بھی ان کی مدد کیجیے. ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.